بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ نیوز یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل کر دیا ہے۔ کیا عمران خان اس فیصلے کی توقع کر رہے تھے؟ اور پھر اسی دن آرمی چیف کے دو اہم بیانات سامنے آ گئے، اور کیا ان بیانات کا عمران خان کی نااہلی کے اس فیصلے سے کوئی تعلق ہے؟ کیا عمران خان کی نااہلی کے خلاف پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے ملک بھر میں کیا گیا احتجاج پی ٹی آئی کے دعووں اور توقعات کے عین مطابق تھا؟ اور کیا عمران خان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا ہے؟ کیا عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے؟ اور کیا واقعی اب ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے؟ ان تمام ایشوز پر ہم آج بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ جی ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ایک متفقہ فیصلے کے ذریعے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو نااہل قرار دے دیا۔ ان کو ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ سے ڈی سیٹ بھی کر دیا ہے اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے توشہ خانہ ریفرنس کے میرٹ، تفصیلات، سماعت، قانون، آئین، وکلاء کے دلائل سے ہٹ کر ہم ایک دو جٹکی قسم کی باتیں کریں گے۔ ایک ہوتا ہے مکافات عمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے کل کو خود ہی اس میں گرتا ہے۔ یعنی ماضی میں جو کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا گیا، ان کو نااہل کروانے اور سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے، مائنس کرنے کے لیے جو غلط پریکٹسز ان کے ساتھ کی گئیں، اب عمران خان بھی شاید انہی غلط پریکٹسز اور مکافات عمل کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کبھی دو فریقین میں کوئی تنازع یا جھگڑا ہوتا ہے تو پھر ایک فریق کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، نقصان دونوں فریقین کا ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا تھوڑا نقصان ہو جائے اور کسی کا زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپس کی لڑائی میں ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم، اور شاید اب بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا عمران خان کو اپنی اس نااہلی کے فیصلے کی توقع تھی؟ اگرچہ انہوں نے خود ہی کہا کہ ان کو اس فیصلے کی توقع تھی۔ بہرحال ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے۔ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو حکومت سے توشہ خانہ کے تحائف کے حوالے سے تفصیلات مانگی گئی تھیں، لیکن حکومت نے وہ تفصیلات مہیا نہیں کی تھیں اور معاملہ چلتے چلتے ہائی کورٹ تک جا پہنچا تھا، اور حکومت نے جواب دیا تھا کہ اگر توشہ خانہ کی تفصیلات پبلک کر دیں تو ہمارے دوست ممالک سے تعلقات خراب اور ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یعنی جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات چھپانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ زیادہ ہی کالا ہے، اور عمران خان صاحب اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ وہ توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ غلط کر بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کا آغاز کیا تو عمران خان نے اپنے جلسوں میں، اپنی تقاریر میں سب سے زیادہ تنقید چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر کی۔ اپنی ہر تقریر میں ان کو فوکس کیا اور ٹارگٹ کیا، ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان کو دھمکاتے بھی رہے، ان کے خلاف کھلم کھلا نازیبا کلمات بھی بولتے رہے، کیونکہ عمران خان کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا، اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ توشہ خانہ کیس سے کسی بھی طریقے سے بچ نہیں سکیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ رک جائے، لیکن تمام حربے، تمام طاقت استعمال کرنے کے باوجود وہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ رکوانے، اپنے حق میں کروانے یا پھر ملتوی کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آخر کار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے خلاف فیصلہ سنا ہی دیا اور ان کو نااہل قرار دے دیا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ یہ فیصلہ اس وقت سنایا گیا جب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان اپنی پاپولیرٹی کی پیک پر تھے۔ ان کی سیاسی شہرت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ ان کے ورکرز اور فالوورز ان کے لیے لڑنے اور کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، اور بادی نظر میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ملک کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان کو
پاپولیرٹی کی اس سٹیج پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ فواد چودھری نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کو نااہل نہیں کر سکتا، اور پھر انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دے کر وہ اسلام آباد سے باہر نکل کر تو دکھائیں۔ بلکہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے یہ دعوے بھی کیے جا رہے تھے کہ اگر عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ دیا گیا یا ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر حالات خراب ہونے کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر پورے ملک میں احتجاج ہوگا، عوام سڑکوں پر آ جائے گی، سڑکیں بلاک ہو جائیں گی، ٹریفک جیم ہو جائے گی، ہر طرف سر ہی سر نظر آئیں گے، خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی، افراتفری پھیل جائے گی۔ لیکن گزشتہ روز عمران خان کی نااہلی کے بعد ملک بھر میں احتجاج تو ہوئے، لیکن اتنی شدت سے اور اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکے کہ جن کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اور جن کو کنٹرول نہ کیا جا سکتا ہو، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی توقعات کے عین مطابق احتجاج نہیں ہو سکے۔ دوسری طرف گزشتہ روز عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے موقع پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے دو اہم ترین بیانات سامنے آئے۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ان کے یہ بیانات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ 5 ہفتوں تک ریٹائر ہو جائیں گے، وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور یہ کہ اب فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ یہ اہم ترین بیانات بھی ظاہری طور پر عمران خان کے خلاف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو ملتوی کرنے کے حوالے سے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی بھی آفر کی تھی، جو انہوں نے قبول نہیں کی تھی، اور اب انہوں نے باضابطہ طور پر اس کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ اب فوج پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے گی، یعنی نیوٹرل رہے گی، لیکن عمران خان اپنے جلسوں میں، تقاریر میں ان کو اس بات پر سخت تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں کہ آپ کیسے نیوٹرل رہ سکتے ہیں۔ عمران خان ان کو سر عام میر جعفر، میر صادق، ہینڈلر، چوکیدار، غدار قرار دے کر ان کو آڑے ہاتھوں لیتے رہے ہیں اور ان کو مجبور کرتے رہے ہیں کہ وہ مداخلت کریں اور موجودہ حکومت کا خاتمہ کرنے میں ان کا ساتھ دیں۔ لیکن گزشتہ روز کے آرمی چیف کے واضح بیانات نے عمران خان کی رہی صحیح امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے کہ عمران خان کو نااہلی کے اس کیس میں عدالتوں سے ریلیف تو مل جائے، لیکن شاید یہ ایک ٹیسٹر تھا جو مقتدر حلقوں کی طرف سے لگایا گیا تھا کہ عوام کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے۔ اور باوثوق ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان کی نااہلی پر جو رد عمل آیا وہ ریاستی حلقوں اور حکومت کے لیے کوئی زیادہ پریشان کن نہیں تھا، اور اب ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے اور ان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا جائے۔ موجودہ تمام تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ اب واقعی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ نیوز سے۔ اللہ حافظ۔